محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اور معلم استاذ اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ معلم جیسا کامل ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کے شاگرد بھی کامل ہوں گے، اور معلم اگر ناقص ہوگا تو پھر شاگرد بھی ناقص ہوں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے معلم ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جن کی تربیت فرمائی اور اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو تعلیم سکھلائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم اور کائنات کے سب سے بہتر استاد تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں وہ بھی کائنات کے سب سے افضل ترین شاگرد ہوں گے، سب سے لائق اور فائق شاگرد ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ پر، آپ کے شاگردوں پر، آپ کے صحابہ پر اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے اور العیاذ باللہ کوئی یہاں تک کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4-5 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے العیاذ باللہ، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی، گویا آپ پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کی تربیت کی، 1,24,000 آپ کے شاگرد ہیں، جن میں سے 5 ہی کامیاب ہوئے جو اگزام ہوا اور امتحان ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، آپ سے تربیت حاصل کی، آپ سے سیکھا، وہ کائنات کے افضل ترین شاگرد ہیں، سب سے بہتر تلامذہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک توحید و رسالت کے پیغام کو پہنچایا، اور انہوں نے اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کر دیا اور پوری دنیا میں توحید و رسالت کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ ایسے پاکیزہ قلوب والے، یہ ایسے متقی لوگ، ایسے صاف دل والے، ایسے مخلص لوگ جن سے نبی بھی پیار فرماتا ہے، جن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، جن کا تذکرہ رب اپنے قرآن میں کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، ان کی مخصوص کوالٹیز ہیں، مخصوص صفات ہیں۔ یہ صفات، یہ بنیادی صفات، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے، نمونہ ہے۔ وہ صفات بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔
وہ کیا بنیادی صفات ہے ان کی جس کی وجہ سے رب ان کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے، اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، کفار کے ساتھ نرم ہے، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں پر سختیاں ہیں، اپنوں پر سختیاں ہیں، اپنوں کے لیے کوڑے ہیں، اپنوں پر غصہ اور غیظ و غضب۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ یہ عبادتیں، یہ نوافل، یہ اعمال کس لیے ہے؟ العیاذ باللہ ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، دنیاوی کوئی مقصد اور مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر اثرات ظاہر ہوں گے، نورانیت کے، روحانیت کے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو مثال قرآن بیان کرتا ہے، یہی مثالیں، یہی صفات تورات میں بھی ان کی موجود ہیں۔ یہ کوئی اتفاقاً ان کا انتخاب نہیں ہو گیا کہ اتفاق سے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کے لیے انہیں رکھ لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے، انجیل میں ان کی مثال بیان کی گئی۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جیسے ایک کھیتی کرنے والا، ایک کسان، اس نے بیج ڈالا، اس نے ایک پودا لگایا، تو وہ پودا یکایک درخت نہیں ہو جاتا، فوراً ہی ایک درخت نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ لمحہ بلمحہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے اس میں سے کونپل نکلی، تنا نکلا، پھر وہ ذرا سا مضبوط ہوتا ہے، پھر اپنی کمر پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ تناور درخت ہوتا ہے۔ تو یہی حالت ہے ان کی، ابتدا میں قلیل ہے، پھر بڑھتے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، پھر ایک کثیر تعداد ہو گئی، انتہائی مضبوط ہو گئے، اور اسلام کا سکہ انہوں نے دنیا پر جما دیا۔ تو جیسے کھیتی لہلہانے لگتی ہے تو کسان دیکھ کر کے اسے خوش ہوتا ہے، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے چلے گئے، اسلام کو، دین کو مضبوط کرتے چلے گئے، دین کو پھیلاتے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ دین کے شیدائی ہیں، یہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں، گھر بار لٹانے والے ہیں، آل اولاد، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ اللہ کو اتنے محبوب کہ ان کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے تنبیہ کی۔ چنانچہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے حریص تھے، کسی طرح لوگ ایمان لے آئے، کسی طرح ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو مکہ کے جو رؤسا تھے، جو بڑے بڑے چودھری تھے، وہ اپنی چودھراہٹ کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ادنا درجے کے لوگ رہتے ہیں، ہم تو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم وہاں پہ جائیں، ہماری موجودگی میں یہ بھی مجلس میں شریک رہیں، یہ ہماری شایان شان نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں ہم شریک ہوں، تو انہیں، ان صحابہ کو، جو کمزور صحابہ ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی کمزور ہے، سیدنا بلال ہیں،
سیدنا عمار ہے، سیدنا خباب ہے، خبیب ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کو مجلس سے ہٹا دیجیے۔ یہ اس وقت موجود نہ ہو جب ہم ہوں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی مجلس میں شریک ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے کہ اسی بہانہ چلو اسلام لے آئیں، دین کی دعوت قبول کر لیں، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ یہ بڑے بڑے گرو گھنٹال موجود ہیں۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہیں پتہ نہیں مجلس چل رہی، آ کر کے سوال شروع کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ چیبہ جبی ہو گئے، ناگواری ہوئی آپ کو اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سمجھ جاتے، ان کا تزکیہ ہو جاتا۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے نیاز ہے، جسے دین کی دعوت کی، اسلام کی، کلمے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے تو آپ پیچھے پڑتے ہیں۔ اور یہ اخلاص والے ہیں، یہ صحابہ اخلاص والے ہیں، آپ پر مر مٹنے والے ہیں، جان نچھاور کرنے والے ہیں، آپ نے ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے میرے رب نے میری تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے کہا ان صحابہ کی وجہ سے، اے محبوب وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب اپنے یہاں سے انہیں ہٹائیں نہیں، انہیں دھتکاریں نہیں، انہیں دور نہ کریں۔ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، رب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس سے دور نہ کریں، اپنی نگاہوں سے دور نہ کریں، بلکہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیں۔ یہ آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں، یہ آپ کے چہرے انور کو دنیا والوں کو بتلانے والے ہیں، آپ کے جمال کا تذکرہ کریں گے، آپ کے کمال کا تذکرہ کریں گے دنیا والوں سے، آپ کے اخلاق کا چرچا کریں گے دنیا والوں سے، آپ کے قول کا تذکرہ کریں گے، آپ کے عمل کا تذکرہ کریں گے، ساری چیزیں یہ پھیلائیں گے۔ قربان جائیے صحابہ پر کیسی محبت کی، ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا، ایک ایک ادا امت تک پہنچائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسواک کر رہے ہیں، مسواک کرتے ہوئے آپ نے جو آواز نکالی اُعُ کی، تو اسے بھی محفوظ کر لیا، اسے بھی لوگوں تک، امت تک پہنچا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا، وضو کر کے دکھلا دیا کہ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وضو ہوتا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب اپنی نگاہ ان سے نہ پھیریے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو پابند بنائیے، ان کی مجلس میں روکیے اپنے آپ کو، ان کے ساتھ بیٹھیے، رب کو ان پر پیار آتا ہے۔ یہ صحابہ رب کو پیارے ہیں، محبوب ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی کہ انہیں دور نہ کریں اپنی مجلس سے، اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو گوارا نہیں کیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہجرت سے پہلے بیعت ہو رہی ہے، مدینہ کے صحابہ آ رہے ہیں، انصار آ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں۔ اسلام لاتے ہو تو بیعت کرو، ہر طرح کے گناہ چھوڑو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی ایک بیعت لے لیں، ہم بھی کوئی عہد لے لیں۔ آپ نے کہا لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب مکہ فتح ہو جائے گا ایک دن وہ بھی آئے گا،
کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے، مدینہ چھوڑ کر کے، ہم انصار کو چھوڑ کر کے مکہ چلے آئیں گے؟ فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال تقسیم کیے، جو نئے نئے اسلام لانے والے تھے ان کی تعریف قلوب کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے انہیں دے دیا، اور یہ انصار صحابہ انہیں نہیں ملا تو دل میں ایک بات آ گئی کہ جب محنت کرنے کی باری آئی، جب جانیں دینے کی باری آئی، قربانیاں دینے کی باری آئی، تو ہماری تلواریں نکلی، ہم آگے بڑھے۔ آج مال تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو ہم کو بھول گئے، الیاذ باللہ۔ آپ نے کہا سب کو جمع کرو، انصار صحابہ کو۔ پھر آپ نے تقریر فرمائی، یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنکم وجدت وجدتموها فی انفسکم۔ یہ کیسی چمی گوئیاں ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں جو تمہارے درمیان چل رہی؟ کیا تمہاری یہ حالت نہیں تھی کہ تم گمراہ تھے؟ میری وجہ سے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھلایا۔ تم نادار تھے، اللہ نے مالدار کر دیا۔ تم آپس میں لڑائیاں کرنے والے تھے، میری وجہ سے اللہ نے شر و شکر کر دیا۔ ہاں تم بھی یہ بات کہہ سکتے ہو، اتیناک مکذبا فصدقناک۔ آپ اس حالت میں ہمارے پاس آئے کہ آپ کو جھٹلا دیا تھا مکے والوں نے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کی غمخواری کی، ہم نے آپ کو پناہ دی، تم یہ باتیں کہہ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم یہ ساری باتیں نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا الانصار شعار والناس بسار۔ انصار شعار ہے، جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے، جو جسم سے ٹچ ہوتا ہے، اسے شعار کہا جاتا ہے، اور لوگ بسار ہیں، باہر کے کپڑے۔ اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ ایک راستے میں چلیں اور انصار ایک راستے میں چلیں؟ میں انصار کے ساتھ ہوں، لوگ مال و دولت، مال و متاع لے کر کے اپنے گھروں کو واپس ہوں، اور انصار کے ساتھ میں ہوں۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ انصار صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی دولت، مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ یہ صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، گھر والوں نے نکال دیا، والدین مخالف ہو گئے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، زمین جائیداد، گھر بار، سواری، حتیٰ کہ لباس بھی چھین لیا۔ ایک چادر ہے، اسے اوڑھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، سب کچھ چھوٹ جائے لیکن دین محمدی نہ چھوٹنے پائے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو والدہ ناراض ہو گئیں کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے ہو، دین نہیں چھوڑتے ہو، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں چھت کے نیچے آرام نہیں کروں گی۔ فرمایا ماں تیری عزت اپنی جگہ، تیری ایک جان نہیں 100 جان ہوتی، خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے نکل جاتی، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے پر میں ہرگز راضی نہیں ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح کے موقع پر مکہ گئے، کسی نے کہا کہ آپ نے تو طواف پہ طواف، چکر پہ چکر لگائے ہوں گے، موقع ملا، دیگر صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا۔ فرمایا واللہ لو مکثت سنتا کاملا، اللہ کی قسم یہ تو ایک لمحہ، ایک دو دن کی بات ہے، اگر ایک سال بھی میں یہاں ٹھہرا رہتا، ما طفت حتی طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا، میں سال بھر ٹھہرا رہتا، میرے محبوب کو اگر روک دیا گیا، آپ کو طواف نہیں کرنے دیا گیا تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی آقا سے محبت ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا صحابہ کی جانثاری اور صحابہ کی آقا سے محبت، تو انہوں نے جا کر کے کہا تھا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے،
ان کے چاہنے والوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے جیسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والے، ایسی چاہت رکھنے والے دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر مل لیتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آقا سے پیار کرنے والے، آقا ان سے پیار کرنے والے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے انہیں دھتکار دیں۔ صحابہ ہمارا فخر ہے، صحابہ ہماری شناخت ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے، صحابہ ہماری جان ہے۔ دنیا اگر پستی ہے تو بلندی ہے صحابہ، دنیا اگر سمندر ہے تو موتی ہے صحابہ، دنیا اگر پھول ہے تو خوشبو ہے صحابہ، دنیا اگر جھوٹ بولے تو صدیق ہے صحابہ، دنیا اگر بے ایمانی کرے، بے انصافی کرے تو عادل ہے صحابہ، دنیا اگر بے شرمی کا مظاہرہ کرے تو شرم و حیا کے پیکر ہے صحابہ، دنیا اگر بزدل بن جائے تو علی حیدر کرار ہے صحابہ۔ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری شناخت ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے۔ دنیا اگر کرنے ہیں تو سورج ہے صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر شمع ہے تو پروانے ہیں صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ اور دنیا کو بیدار ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، اور ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کی تربیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان پر اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اللہ عز و جل نے کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کامل ہیں، لہذا آپ کے شاگرد اور آپ کے تلامذہ بھی کامل ہیں۔ وہ کسی بھی اعتبار سے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ بدبخت ہوگا، وہ ملعون ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاکیزہ قلوب والے، قرآن جن کی گواہی دیتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون۔ قرآن جن کی گواہی دیتا ہے، جن کی عظمت کا قرآن شاہد ہے۔ اس لیے یہ وہ دور ہے، اس طرح کے فتنے آ رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جا رہا ہے، اور جب صحابہ کے بارے میں مشکوک کر دیا گیا تو پھر نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ ہماری شریعت محفوظ ہے، نہ حدیث محفوظ ہے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ورنہ خاص طور پر یہ فتنے چل رہے ہیں، اور خاص طور پر اس مہینے میں ایک خاص واقعے کو